امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون تمہیں رہنمائی دیتا ہے اندھیروں میں، خشکی کے اور سمندر کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح، اور کون ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کی آگے آگے خوشخبری بنا کر، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، تعالی عما یشرکون، تو بہت بلند و برتر ہے اللہ اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے کہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، جس نے تخلیق کی ابتدا کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین میں، آسمان اور زمین سے، اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، قل لا یعلم من فی السماوات والارض، کہو کہ کون جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہو کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا تمام چھپی باتوں کو آسمانوں اور زمین میں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں سمجھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو گیا، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ اس میں اندھے ہی ہو گئے ہیں، وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا، اور کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہوں گے، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی، انا لمخرجون، تو کیا پھر ہم نکالے جائیں گے، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، بے شک وعدہ کیا گیا اس کا ہم سے بھی اور ہمارے سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی، لیکن ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ بے شک یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قل سیروا فی الارض، کہو کہ زمین میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرموں کا، ولا تحزن علیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں غم نہ کھانا، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تم تنگ دل نہ ہونا، تمہارے اندر کوئی تنگی پیدا نہ ہو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ جو تم کر رہے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آن ہی پہنچا ہو، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تیرا رب تو جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں لوح محفوظ کے اندر وہ لکھی ہوئی موجود ہے، إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ تو ایک ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے،
ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ بالادست علم والا ہے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر، انک علی الحق المبین، بے شک تو صریح حق پر ہے، انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی لا تسمع الموتى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی سنا سکتے ہیں کسی گونگے کسی بہرے کو اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں، وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، وما انت بہادی العمی، اور نہ ہی آپ کسی اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں، عن ضلالتہم، اس کی، وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں ان کی گمراہی سے، ان کی گمراہی کے مقابلے میں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، بے شک تم تو سنواؤ گے مگر اسی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو، فہم مسلمون، پھر وہ مسلمان ہوں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اللہ کے عذاب کا وعدہ سچا ہو گیا، واقع ہو گیا، اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، تو ہم نے ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالا، ہم نے زمین میں سے ان کے لیے ایک جانور نکالا، تکلمهم، جو ان سے کلام کرے گا، یعنی ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمهم، جو ان سے کلام کرے گا اور ان کو بتائے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے، ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم ہر ایک امت میں سے ایک فوج نکالیں گے، ایک گروہ جمع کریں گے، ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، پس ان کی جماعت بندی کی جائے گی، ان کی ریجیمنٹیشن کر دی جائے گی، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قال، اللہ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بہا، اور تم ان پہ علم کا احاطہ نہ کرتے تھے، اما ذا کنتم تعملون، یا احاطہ نہ کرتے تھے بھلا تم کیا کرتے تھے، اما ذا کنتم تعملون، یا پھر اور تم کیا کرتے تھے، ووقع القول علیہم، اور سچ ہو گیا قول ان کے اوپر، یعنی اللہ کا وعدہ، بما ظلموا، ان کے صبر، ان کے ظلم کے باعث، فہم لا ینطقون، پس وہ بول نہ سکیں گے، الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا ہم نے روشن، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا اٹھیں گے وہ سب کے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اس کے پاس چلے آئیں گے، عاجز اور فرمانبردار ہوگا، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو جیسے فکس ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ بادلوں کی طرح اڑیں گے، سن اللہ الذی اتقن کل شیء،
اس اللہ کی کاریگری کے طور پر جس نے ان کو مضبوط بنایا تھا، کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ، اور جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس سے بہتر نیکی اس کو عطا کی جائے گی، اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو یہ تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے، اور کوئی اور چیز نہیں ہے۔ انما امرت، بے شک مجھے تو حکم ملا ہے، ان اعبد رب هذه البلدۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، جس نے اس گھر کو محترم بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کی ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ بھی کہو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اطلب القرآن، قرآن کی تلاوت کروں۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پس جو کوئی ہدایت کو اختیار کرے تو اپنے ہی بھلے کو ہدایت کو اختیار کرتا ہے۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو، فقل انما انا من المنذرین، تو کہہ دو کہ بے شک میں تو خبردار کرنے والا ہوں۔ وقل الحمد للہ، اور کہو کہ ساری حمد و سارا شکر تو اللہ کا ہے، سیریکم آیاتہ، پس وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، پس تم انہیں پہچان لوگے، وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان کاموں سے، ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر قصہ موسیٰ و فرعون کا، خبر موسیٰ و فرعون کی، حق کے ساتھ ماننے والوں کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سر اٹھایا، وجعل اہلہا شیعاً یستضعف طائفۃ منہم، اور اس نے اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، یستضعف طائفۃ منہم، اور ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دیا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم انعام کریں ان لوگوں پر جن کو دبایا گیا تھا، جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، فی الارض، زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور تاکہ ہم ان کو بنا دیں امام اور ہم ان کو بنا دیں وارث۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تاکہ ہم انہیں زمین میں غلبہ عطا کریں، قدرت عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو اس چیز میں سے جس سے وہ بچتے تھے، جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی فرعون نے پہلی دفعہ کیا کہا، ہمیں یہ ہماری بستی سے، ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بستی سے باہر نکال کے مارا ہے۔ باقی سب جو ہیں، جتنی بھی قوموں پر عذاب آئے تو ان کو اپنی اپنی قوم پر عذاب آئے نا، اپنے اپنے گھروں میں، لیکن اس قوم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بستی سے نکالا اور پھر ہلاک کیا۔
اس کا یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے غالباً. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ تو اس کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف پیدا ہو تو اس کو بہا دینا، ڈال دینا اس کو پانی میں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دیکھنا نہ ڈرنا نہ غمگین ہونا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو بنا دیں گے پیغمبروں میں سے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث. ان فرعون و حامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر بڑی بھول میں تھے، ان سے بہت بڑی چوک ہو گئی. وقالت امرأۃ فرعون، اب یہاں بھی دیکھیے گا یعنی وہ بات کہ جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے آپ سے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو پلان کرتا ہے تو پھر حالات کو ادھر جو ہے وہ موڑتا ہے، اور اس کی پلاننگ میں تمام جو لنکس ہیں، کڑیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں اس کو وہ نتیجہ نکالنے کے لیے. اب یہاں کوئی ایسا سائن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مجبور کیا تھا فرعون کو کوئی ایسا کرے؟ نہیں. یعنی اس کو بچے کی ضرورت تھی بے اولاد ہونے کی وجہ سے، تو اب اس کی یہ خواہش تھی کہ کوئی بچہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پلاننگ کی کہ اس کی دل میں اطمینان بھی ہوا، جو خواہش جو پیدا ہوئی بچہ بنانے کی، کس کو دیکھ کر ہوئی؟ حضرت موسیٰ کو دیکھ کے. تو ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن انسان لے گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ ڈیسیجن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ میں جا کے فٹ بیٹھ جائے گا. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. رہ گیا لا تقتلوہ. اب فرعون کو یہ اندیشہ ہوتا اس وقت بھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسرائیلی بچہ ہو، وہ بچہ جس کی مجھے نجومی نے خبر دی تھی یہ وہی بچہ ہو. تو اس پر بڑا خوبصورت جو کامنٹ کیا تھا انڈیا سے ایک آئے تھے بزرگ مولانا عبد الکریم پاریک صاحب، تو لاہور کے قرآنک سیمینارز میں انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے اس کو یوں اس کو ترجمہ انٹرپریٹ کیا کہ فرعون نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ میرا دشمن ہو، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے. تو جھٹ بیگم فرعون نے کہا اتنا بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے، ایک بچے سے ڈرتا ہے تو. تو فرعون نے کہا، فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ نہیں، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا، کہ جب کہ وہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. وہم لا یشعرون، لیکن انہیں بھی شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہو گیا موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار. وہی بات کہ بچے کو دودھ پلانا جو ہے. ان قادت، یہ سورہ حج کی دوسری آیت میں ہمیں پڑھا تھا نا کہ جب زلزلہ آئے گا قیامت کا، وہ پہلا زلزلہ جس میں ہر چیز تباہ ہوگی، تو اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. تو وہی یہ جو ایکسپریشن یہاں پر ہے کہ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یعنی ایک ہے کہ بچہ جو ہے وہ قتل کر دیا. یعنی بہت سی عورتوں کے بچے جو بھی پیدا ہو رہے تھے قتل ہو رہے تھے، وہ تو سامنے مر گیا، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اب بچہ جو ہے اسی طرح جو تکلیف ہوتی ہے نا ان گھرانوں کو جن کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں، یعنی بچے مر جائیں تو ظاہر ہے وہ بھی ایک جدائی کا غم ہوتا ہے. لیکن یہ کہ مرا بھی نہیں تو پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے.
اب یہ جو احساس ہے یہ جتنا ماں کو پریشان کرتا ہے، بلکہ والدین کو بحیثیت مجموعی، جن گھرانوں کے اندر یہ واقع ہوتے ہیں ان کی ماں تو بس تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے بچے کی، اور باپ کا بھی حال جو ہے کوئی قابل ذکر نہیں ہوتا. بہت قابل رحم حالت ہوتی ہے ان خاندانوں کی جن کے ہاں اغوا کا واقعہ پیش آتا ہے. ہاں بس کہیں مرا ہوا مل گیا، ایک ہفتے کے بعد لاش مل گئی تو بھی وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے اپنی آنکھوں سے مرا ہوا دیکھ کر ایک سکون سا مل جاتا ہے، لیکن یہ بھی پتا ہو کہ ہے بھی زندہ اور آنکھوں کے سامنے بھی نہ ہو. اس پر بہت خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، تو ہو گیا موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار، انقادت قریب تھا، لَتُبْدِي بِهِ، کہ وہ ظاہر کر دیتی اس سارے راز کو، لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اگر ہم اس کے دل کو مربوط نہ رکھتے، یعنی انٹیکٹ نہ رکھتے اس کے اس احساس کو جو ہم نے اس کو دیا تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہم اسے لوٹا دیں گے تمہاری طرف، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ماننے والیوں میں سے ہو جائے، ایمان نالے والیوں میں سے ہو جائے. اب یہ ایمان کس چیز پر ہے کہ وہ جو دل میں اللہ نے ان کے بات ڈالی تھی، جس کو وحی کہا گیا ہے، جو بات القاء کی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یقین دے دیا کہ یہ بات جو ہے میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے. اور یہ ہوتا ہے انسان کو کسی چیز پر بعض اوقات بڑی کنوکشن پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ وہ کنوکشن ہے جسے یہاں پر مومنین کہا گیا ہے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ماننے والوں میں سے ہو جائے. وقالت لاختہ، اور اس نے کہا موسیٰ کی بہن سے، قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اور وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور ان کو خبر نہیں تھی لوگوں کو. یعنی ایک ہوتا ہے اگر تو وہ چلتی بالکل اس باکس کے ساتھ ساتھ، ظاہرہ صاحب کو پتا ہوتا کہ یہ دیکھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور ایک ہوتا ہے استادی سے چلنا کہ وہ باکس پر نظر بھی رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے بالکل ساتھ بھی نہیں چل رہی، کچھ فاصلے سے چل رہی ہے لیکن نظر اس کی وہاں ٹکی ہوئی ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے. اتنے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ گیا اس محل کے اندر اور وہاں پر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پھر کھولا دیکھا، اتنے بہت سے لوگ جمع ہو گئے. اب جو ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اس پہ جا کے چلا جائے تو پھر اس کو کسی کو خبر نہیں ہوتی. اس کا سین ایک میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ہم کوئی لاہور میں کوئی تنظیم کا اجتماع تھا یا کوئی خطاب تھا ڈاکٹر صاحب کا، بہرحال ہم جا رہے تھے لاہور قرآن اکیڈمی کی طرف فیصل آباد سے بس میں، تو نیو خان میں ہم سوار تھے، بالکل آگے میں اس کی یعنی فرنٹ سیٹ کے بھی آگے ڈیش بورڈ پر ہی میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے جا کے ہمارے ڈرائیور نے یعنی ہٹ کیا ایک کار کو پیچھے سے جا کے، بڑا فرسٹ کلاس قسم کا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنی جو گرم چادر تھی اس نے وہ ڈیش بورڈ پہ رکھی ہوئی تھی، اس نے وہاں سے وہ چادر جو ہے وہ اٹھائی اور بڑے آرام سے وہ یعنی بجائے ڈرائیور گیٹ سے باہر نکلنے کے وہ سواریوں کی طرف آیا اور اس نے چادر یوں اپنے اوپر جو ہے وہ لے لی بڑے آرام سے، اور پھر اس نے اتر کر جا کر باقاعدہ جیسے باقی لوگ سب جو ہے وہ جمگٹا بنا ہوا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے گاڑی کو، اس نے بھی جا کے بغور اس کا جائزہ لیا اچھی طرح دیکھ کے، اور آرام سے وہ پھر بس کے پیچھے سے ہو کے سڑک پار کر کے میرے سامنے وہ دوسری طرف چلا گیا. اب ظاہر ہے کہ کسی کو اس وقت ایک دم کسی کو خیال نہیں آتا کہ ڈرائیور جو ہے وہ کون سا ہے، اگر تو اسی دروازے سے نکلتا تو فوراً اس کو پکڑتے وہ، اب اس دروازے سے نہیں نکلا وہ، یعنی اس نے یعنی پہلے چادر اٹھائی فوراً اوپر نہیں اوڑھی تو آ گیا سواریوں کے اندر، بس کی سواریوں میں، اور پھر اس نے چادر اوڑھ لی، اور پھر اس نے کوئی ایسا نہیں کہ اس نے چھپا لیا منہ کو جس کو کسی کو شک ہو کہ یہ کون منہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں، اس نے باقاعدہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے وہ اترا بس سے، ظاہر بات کا کہ باقی سواریاں بھی اتری دیکھنے کے لیے، وہ بھی اتر کے گیا، یوں آیا تاکہ اس نے باقاعدہ بغور جائزہ لیا اس کا، جائزہ لے کے اور پھر یوں گھوم کر چلا گیا. تو ایسا ہی کچھ معاملہ جو ہے حضرت موسیٰ کے کی ہمشیرہ نے کیا. وقالت لاختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب، تو سائڈ سے اسے دیکھتی رہی، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہوا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے اس سے پہلے حرام کر دی تھی دودھ پلانے والیاں. فقالت، تو وہ کہنے لگی،
هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں آپ کی رہنمائی کروں ایک ایسے گھرانے کی طرف کہ جو اس کی کفالت کر سکیں، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے بڑی خیرخواہی کریں گے، بڑا خیال رکھیں گے اس کا۔ اب دیکھیے پھر مت ماری جاتی ہے ایسے موقع پر۔ اب اگر اس موقع پر وہ ہمارا ڈرائیور جو تھا وہ بھی کوئی کمنٹس کر دیتا تو کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا۔ اب کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ یہ کون لڑکی ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں جاؤ۔ اس وقت جو ہے وہ دل میں محبت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی دی تھی حضرت موسیٰ کے لیے، فرعون اور اس کی بیوی میں۔ اب اس کے وہ سب کچھ بھول گئے کہ ہم جو ہے وہ کہاں پر دودھ پلوانے کے لیے اس کو لے جا رہے ہیں، یہ اسرائیلی عورت کا دودھ جو اس نے پی لیا ہے تو ہونا ہو یہ اسرائیلی ہے یقیناً، اب سب باتیں بھول گئے۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ گھر والے جو ہیں اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، بس ہم نے موسیٰ کو لوٹا دیا اس کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غمگین نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بات جو ہے وہ معلوم کروا دے اپنے خاص خزانہ فضل سے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، بس ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ، اور وہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب موسیٰ بالغ ہو گئے، بلغ أشدَّهُ، بالغ ہو گئے، اپنی میچورٹی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَىٰ، اور ٹھیک ٹھاک جوان ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا کی، ہم نے ان کو علم و حکمت سے نوازا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور موسیٰ داخل ہوئے شہر میں، عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، جبکہ عام لوگوں کے غفلت کا وقت تھا، سونے کا وقت تھا، صبح سویرے۔ من اہلها، علی حین غفلۃ من اہلها، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو انہوں نے پایا دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک جو تھا ان میں سے ان کے اپنے خاندان بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا ان کے دشمن آل فرعون میں سے تھا، قبطیوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، بس مدد مانگی موسیٰ سے اس شخص نے جو ان کے اپنے قبیلے سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اپنے خاندان سے تھا، اپنے گروہ سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف کہ جو دشمنوں کا آدمی تھا۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ اس کو رسید کیا اور وہ فوراً ڈھیر ہو گیا، کام تمام ہو گیا اس کا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، اوہو یہ میں کیا کر بیٹھے تھی، شیطانی کام ہو گیا مجھ سے۔ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان دشمن ہے اور صریح گمراہ کرنے والا ہے، صریح گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ قال، پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی اللہ سے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے مالک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس تو مجھے بخش دے۔ فغفر لہ، تو اللہ نے ان کو بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے، رب بما انعمت علی، اے اللہ تو نے مجھ پر جو مہربانی فرمائی ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو مجھے توفیق دے کہ میں کہیں مجرموں کا مددگار نہ بن جاؤں۔
اس لیے کہ آج تو ایک مجرم کے ساتھی بن کر ان سے جرم ہو گیا، تو آئندہ کے لیے انہوں نے پرمنٹ اللہ سے دعا مانگی کہ میں مجرموں کا مددگار نہ بن جاؤں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو جب صبح ہوئی، اب اگلے روز کی بات ہے، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، بس وہ صبح کے وقت داخل ہوئے شہر میں، خائفًا یترقب، ڈرتے ڈرتے کہ دیکھیں، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، کہ یکایک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی، یستصرخہ، وہ پھر انہیں پکار رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا انک لغوی مبین، یوں حضرت موسیٰ نے اس کی طرف ایسے کیا ہوگا نا اشارہ، اے انک لغوی مبین، بے شک تو سری گمراہی میں ہے، بہت سرکش ہے اور سری گمراہی میں ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش، جب حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ ذرا اس کو ایک ذرا پکڑیں اور اس کی ذرا مرمت کریں، بالذی ہوا عدو لہما، اس لیے کہ وہ ان دونوں کا دشمن تھا۔ حضرت موسیٰ کا بھی دشمن، کہ اس نے کل حضرت موسیٰ سے وہ کام کروایا تھا اور جس سے لڑ رہا تھا اس کا دشمن تو تھا ہی تھا۔ قالا، وہ کہنے لگا یا موسیٰ، او موسیٰ، اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی قتل کر دیا تھا؟ اب گویا وہ بات جو ہے پبلک ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل جو قتل تھا وہ حضرت موسیٰ نے کیا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم چاہتے ہو کہ دنیا میں ظلم و ستم کرتے رہو، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نیکوکاروں میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اب یہ جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی فوراً، اور فوراً کابینہ کی میٹنگ ہوئی، ہائر لیول پر میٹنگ ہوئی کہ اس کا اب کیا کرنا ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، آیا شہر کے پار سے پرلی طرف سے ایک شخص دوڑا ہوا، کہنے لگا یا موسیٰ، قال یا موسیٰ، کہنے لگا اے موسیٰ، ان الملا یاتمرون بک، کہ بے شک کابینہ جو ہے وہ کابینہ کے ارکان، وہ جو ملائے اعلیٰ ہیں، سرداران، وہ تمہارے بارے میں صلاحیں کر رہے ہیں، صلاح مشورے کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کریں، فخرج انی لک من الناصحین، تو نکل جا یہاں سے اور بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو حضرت موسیٰ اس شہر سے نکل بھاگے، یترقب، بڑے ویجلنٹ ہو کر، قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدینہ، ولما توجہ تلقاء مدینہ، تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدین کا رخ کیا، قالا، کہنے لگے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کیا عجب میرا رب مجھے میری رہنمائی کر دے سیدھے راستے کی طرف۔ ولما ورد ماء مدینہ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کے گھاٹ پر پہنچے، وہ جو ان کا کنواں تھا یا جو بھی جگہ تھی جہاں سے پانی کی سورس تھی، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جو پانی پلا رہا تھا۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، تو حضرت موسیٰ نے وہاں پر پایا ان کے مابین، ان کے اندر، یعنی من دونہم، ان سے ہٹ کر، یعنی تمام جو دودھ پانی پلانے والے تھے ان سے ہٹ کر پایا، امرأتین، دو عورتوں کو، تذودان، کہ جو رکی کھڑی تھی۔ قال فما خطبکما، حضرت موسیٰ نے قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ نے پوچھا ان سے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیوں کھڑی ہو اس طرح، کیا کام ہے تمہیں؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء،
ہم نہیں پانی پلائیں گی حتیٰ یہاں تک کہ چرواہے چلے جائیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے رخصت ہو جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور یہ بھی وضاحت کی کہ ہمیں اس لیے آنا پڑا ہے کہ ہمارے ابا جان بوڑھے، بہت بوڑھے ہیں، یعنی شیخ بھی بزرگ کے لیے، بوڑھے کے لیے، بڑے کے لیے، اور کبیر بھی بڑے کے لیے، تو بہت بوڑھے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلایا، یعنی ان دونوں کی بکریوں کو، ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے سائے کی طرف، اور اب ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے اللہ کو پکارا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور بھوکے بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، گویا ہر اعتبار سے محتاج تھے، تو پکارا اللہ کو، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ مجھ پر تو جو بھی نازل کرے خیر میں سے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وہ جو میں نے قرض کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کو مشورے دینا کہ یہ تو دے دے اور یہ تو نہ دے، اس کو دور کر دے، اس کو نزدیک کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ میرے لیے خیر کیا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، تو اس سے بس سیدھی سیدھی بات کہنا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ رب میرے، بے شک میں محتاج ہوں ہر اس چیز کا جو تو میری طرف نازل فرمائے میرے حق میں خیر سمجھ کر، یا من خیرن، جسے صدقہ و خیرات بھی معنی میں لے لیں، یعنی اپنے فضل میں سے۔ فجاءتہ، یہ خیر ڈالنا جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی چیز آؤٹ آف گریس دی جائے تو کہتے ہیں خیر ڈالیے، میں اس کو خیر ڈالی۔ فجاءتہ احداہما، تو آئی ان کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے، ان دونوں عورتوں میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، بہت ہی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی کہ بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو جزا دیں اس چیز کی کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف، تو جب حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے، یہ بزرگ تھے جن کا نام شعیب تھا، ان کو اپنا سارا قصہ سنایا، ماجرا سنایا، تو انہوں نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نے نجات پا لی ایک ظالم قوم سے، تھینک گاڈ۔ قالت احداہما، کہنے لگی ان دونوں میں سے ایک، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان اس کو ملازم رکھ لیجیے، اس کو اجرت پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ اجرت پر رکھنے کے لیے جو دو کوالیفیکیشن چاہیے کسی ورکر کے اندر، وہ کیا ہے کہ وہ طاقت بھی رکھتا ہو کام کرنے کی اور امین بھی ہو، تو اس شخص میں دونوں طاقتیں ہیں، دونوں کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ یہ طاقتور بھی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے نے جو ایک آدمی کا کام تمام کر دیا تھا، اور انہوں نے وہ تمام چروائے جو پانی پلا رہے تھے ان کو یوں ادھر ادھر ہٹایا اور فٹ جھٹ سے ان کا پانی پلا دیا، تو پروف کیا انہوں نے کہ وہ طاقتور ہیں۔ دوسرے یعنی کوئی انہوں نے جو ٹپیکل ہیرو والی باتیں ہوتی ہیں کہ ذرا دو لڑکیاں ہیں تو ان کا کھلایا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی کوئی اگلی کہانی بھی ڈال دی، کوئی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں ڈالی، ان کے ساتھ پانی پلایا اور جھٹ سے ایک طرف ہو کے جا کے بیٹھ گئے، تو بھی ان میں محسوس ہوا کہ آدمی شریف ہے۔ پھر چلتے ہوئے بھی، یعنی وہ لڑکی بھی آئی تھی حیا کے ساتھ چلتے ہوئی، یعنی کوئی فلمی ہیروئن تو نہیں تھی، وہ تو حضرت شعیب کی بیٹی تھی، تو حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ پھر اس نے راستے میں حضرت موسیٰ کو نوٹ کیا، بلکہ یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے لیکن روایات میں ذکر آتا ہے کہ اب ظاہر حضرت موسیٰ کو گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا، تو آگے آگے چلی، حضرت موسیٰ پیچھے تھے، تو پیچھے سے جب اس پر نظر پڑی، کہا کہ تم پیچھے چلو، مجھے پیچھے سے راستہ بتاؤ کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے۔ مزید اس کو محسوس ہوا کہ یہ واقعی تو بہت
ماڈسٹ آدمی ہے اور بہت اس کے اندر وہ حیا ہے اور بہت ہی امانت دار شخص ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر اس نے ریکمینڈ کیا ان دونوں بہنوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہ ہمیں، آپ بوڑھے آدمی ہیں، ہمیں اپنا جو بھی کام کاج ہے کھیتوں کا کرنے کے لیے ہمیں ایک ملازم تو چاہیے، اور ملازمت کے لیے ہی از دا موسٹ کوالیفائڈ پرسن، کہ اس میں امانت اور دیانت بھی ہے اور یہ طاقتور بھی۔ قال، اب انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے، انی ارید ان انکحک کا احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، تو اب ایک غیر مرد کو اپنے گھر میں یوں ہی رکھ لینا، صرف ملازم کے طور پر، وہ ملازم کے طور پر کام کرے، اب یہ بھی ان کے نزدیک صحیح نہیں تھا، لہذا انہوں نے ملازم بھی رکھا اس کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا، یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں گا۔ اب اس کی انہوں نے کہا کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، اس پر مجھے تم ایک اجرت دے دو، مجھے سروس دے دو۔ اور وہ سروس کیا تھی جو انہوں نے طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ انی اریدو، میں ارادہ رکھتا ہوں، ان انکحا کا احدی ابنتی ہاتین، کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ نکاح دوں، الا ان تاجرنی، اس پر کہ تم میرے لیے محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، ثمانیہ حجج، 8 سال تک، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پس اگر تم نے 10 سال پورے کر دیے، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو پھر تمہاری بہت بڑی مہربانی ہوگی، لیکن کانٹریکٹ جو ہے وہ 8 سال کا، میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا اور تم اس کے عوض میری 8 سال تک خدمت کرو، میری محنت مزدوری کرو۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، صرف 8 سال جو ہے وہ کام کر دو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، and I'll prove to be a good employer، بے شک تم مجھے پاؤ گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ یہاں نیکی کیا ہے اصل میں، کہ میں کوئی برا امپلائر نہیں ہوں ثابت ہوں گا، I'll prove to be a nice employer۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، ذالک بینی و بینک، بات طے ہو گئی، یہ میرے اور آپ کے درمیان بات طے ہو گئی۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، اب آپ نے خود کہا ہے کہ 8 سال لازم اور 2 اگر میں چاہوں، تو اب میرے اختیار میں ہے کہ میں ان دونوں میں سے کون سا چوز کروں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو کہ جب 8 سال پورے ہو جائیں میں جانے لگوں تو پھر آپ کہیں کہ نہیں 2 سال اور لگاؤ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور ہم اللہ کو گواہ بنا کر اس معاہدے کو، اس میں شامل ہوتے ہیں اس معاہدے میں۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ، پس جب پورا کر دیا معاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ چلے اپنی اہلیہ کے ساتھ، آنس من جانب الطور نارن، تو انہوں نے محسوس کی، ان کو دکھائی دی، انہیں کچھ انٹیمیشن ہوئی آگ کی طور کی جانب سے۔ ابھی ہم واقعہ پڑھ کے آئے سورہ نمل میں، اس کی نسبت زیادہ تفصیل تھی، اب اسی کو اشارتاً یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ قال لأہلہ، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی اہلیہ سے، امکثوا، تم ٹھہرو، انی آنست نارن، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو۔ فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، جب اس کے پاس پہنچے،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، پکارا گیا اس میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت کے اندر سے آواز آئی، یعنی بڑا لمبا یہ ہے کہ اس کے اندر، پھر اس کے اندر آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ تمام جہانوں کا رب ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال اپنا عصا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب انہوں نے ڈالا، رَآهَا تَهْتَزُّ، تو ان کو اس کو ہلتے دیکھا جیسے کوئی اژدہا ہو، تو مڑے پیچھے پیٹ پھیر کر، اور وَلَمْ يُعَقِّبْ، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ نے فرمایا موسیٰ آگے بڑھ اور ڈر نہیں، انک من الآمنین، بے شک تو امن پانے والوں میں سے۔ یہ بالکل ٹپیکل ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی کھلونا آپ اس کو لا کر دیں گے تو ایک دم جو ہے کوئی حرکت کرے گا تو بچہ جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا، آگے نہیں ڈرو نہیں بیٹے، ہاں پکڑ لو ہاتھ لگا لو اس کو، نہ ملا۔ اب یہ اسی طرح بالکل جو اتنی شفقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کو ذرا اگر آپ نے تصور سے دیکھیں کہ کیا اس وقت بیت رہا ہوگا، کیا بیت رہی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کہ اندر سے ایک جھاڑی میں سے ایک دم آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں اور جوتے اتار دو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ تو ایک ہیبت ہے، پھر اس کے بعد یہ پیار کا معاملہ، نہیں ڈرو نہیں، آگے بڑھو، پکڑ لو اس کو ہاتھ میں دوبارہ، انک من الآمنین، تو امن پانے والوں میں سے ہے، اسلک یدک فی جیبک، تو ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، تو یہ رہیں دو نشانیاں تیرے رب کی جانب سے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے، رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ اے میرے رب میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، اور جو میرا بھائی ہارون ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، تو اس کی طرف بھی وہی بھیج دے، اس کو بھی رسول بنا دے، مائیہ میرے ساتھ، ردن مددگار بنا کر، یصدقونی تاکہ وہ میری تصدیق کرے، کیوں؟ انی اخاف ان یکذبون، کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے، کوئی تو ہو کہ جو میری تائید کرے۔ اور یہ لازم ہے آج بھی دنیا کے اندر کہ کوئی شخص اگر کینڈیڈیٹ بندہ ہے، اپنے جو بھی کینڈیڈیچر کے کاغذات داخل کرائے گا، تو ایک آدمی کم سے کم اس کو سیکنڈ کرنے والا ضرور ہونا چاہیے، کیا کہ میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ جس کو کوئی ایک بھی سیکنڈ کرنے والا نہ ملے تو وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرا سکتا۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارا بازو مضبوط کر دوں گا تمہارے بھائی کے ذریعے سے، یعنی میں تمہاری تائید کروں گا تمہارے بھائی کے ذریعے سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے ایک اتھارٹی تمہیں عطا کریں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور وہ تم تک پہنچ نہ پائیں گے،
فلا یصلون الیکما بآیاتنا، تو ہماری آیات کے ہوتے ہوئے، ہماری نشانیوں کے ہوتے ہوئے تم تک پہنچ نہیں سکے. انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور تم دونوں اور جو لوگ تم دونوں کا اتباع کریں گے وہ غالب ہو جائیں. یہ جو ہے اس مقام پر یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہ الیکما کے بعد بھی اور بآیاتنا کے بعد بھی بالکل سیم سائنز ہیں. 3 نقطے ہیں اوپر جیم ہے، 3 نقطے ہیں اوپر جیم ہے. تو یہ 3 نقطے جب بھی کسی آیت کے اندر کسی مقام پر آپ کو یکجا ملے ایک تھوڑے سے وقفے سے، تو اسے کہتے ہیں معانقہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں یا تو آپ جو پہلا نقطہ ہے، پہلے 3 نقطے ہیں ان پر وقف کر لیں، یا دوسرے 3 نقطوں میں وقف کر لیں، اس لیے کہ اسے معنی کا فرق واقع ہوتا ہے. تو میں نے پہلے پہ وقف کیا، اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے. اور اگر میں دوسرے پہ وقف کرتا، میں نے دوسرے پہ وقف کیا ہے، اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے. اگر پہلے کے پر وقف کرتا تو اس کے مطابق جو ترجمہ مختلف ہو جاتا ہمارا. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، پس جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کے پاس، یعنی فرعون ان کے درباریوں کے پاس، بآیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، بینات واضح نشانیاں لے کر، قالو، تو اب وہ کہنے لگے فرعون اور اس کے درباری، ما ھذا الا سحر مفتری وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، کہ ما ھذا الا سحر مفتری، یہ تو صرف ایک جادو ہے کہ جو گھڑ لیا گیا ہے، جو بنا کھڑا کیا گیا ہے، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پچھلے آباء و اجداد میں سنی نہیں. وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، عرض کی، بلکہ فرمایا فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے، ربی عالم بمن جاء بالہدیٰ، میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا، من عندہ، اس کی جانب سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اسے خوب پتہ ہے اس کے بارے میں بھی کہ جس کے لیے خالص ہوگا آخرت کا گھر، جس کے لیے ہوگا آخرت کا گھر. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وقال فرعون یا ایھا الملأ، اور کہا فرعون نے، اے درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری، یہ عجیب بات کر رہا ہے، میرے علم میں تو اپنے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. ابھی ایکٹنگ ہے ساری اس کی، بات سمجھ گیا، ایکٹنگ کر رہی ہے. بھائی کیا خیال ہے تمہارا، عجیب سی بات کر رہا ہے، کوئی رب العالمین بھی ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے، میرے سوا اور بھی کوئی الہ ہے. ما علم، تو میں نہیں جانتا، لکم من الہ غیری، تمہارے لیے اور کوئی معبود اپنے بغیر. فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبین من الکاذبین. اب اس نے اپنے درباریوں میں سے ایک درباری تھا حامان، یہ زیادہ چیف معلوم ہوتا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید نے بار بار کیا ہے. اس نے کہا کہ اے حامان، کہ میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں بنا، فجعل لی صرحا، اور پھر اس سے ایک اونچا محل بنا، یعنی سی این ٹاور بنا میرے لیے، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں. وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہے یہ جھوٹا ہی. انی لاظنہ، بے شک میں تو گمان رکھتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے. واستکبر ہوا وجنودہ، اور تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق، وظنوا، اور گمان رکھتے تھے، انہم الینا لا یرجعون، کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے. فاخذناہ وجنودہ، بس ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی. فنبذناہم فی الیم، پھر ہم نے ڈبو دیا ان کو پانی میں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو
کیسا انجام ہوا ظالموں کا. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے بنا دیا ان کو امام ان لوگوں کا کہ جو جہنم کی طرف بلاتے تھے. یہ بڑا نام ہے نا، فرعون جو ہے اللہ کے سرکشوں میں اور جہنم کی طرف بلانے والوں میں ایک بڑا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی. واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنۃ، اور اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی. ویوم القیامۃ ہم من المقبوحین، اور وہ قیامت کے دن بھی بدحال لوگوں میں شامل ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. صدق اللہ العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بصائر للناس، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا کئی بستیوں کے رہنے والوں کو، اور وہ کتاب جو ہم نے موسیٰ کو عطا کی وہ لوگوں کے لیے بصیرت والی بھی تھی اور ہدایت والی بھی اور رحمت والی بھی. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا کہ تم مغرب کی طرف نہیں تھے، یعنی کوہ طور کے مغرب کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت ادھر نہیں تھے. وما کنت من الشاہدین، اور نہ ہی تم اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے تھے. وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور نہ ہی آپ تھے اس وقت طور کی جانب جب ہم نے ندا دی. ولیکن رحمتاً من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون. اور نہ آپ اس وقت جب ہم موسیٰ کو آواز دے رہے تھے طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے رب کی رحمت ہے، تاکہ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا آپ خبردار پڑ سکیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. اچھا ایک آیت چھوٹ گئی، سوری، آیت نمبر 45 رہ گئی، دوبارہ پڑھیے اس کو. وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا
اور پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی. وما کنت ثاویا فی اہل مدین، اور تم مدین میں رہنے والے نہ تھے. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے. ولاکننا کننا مرسلین، ہاں ہم ہی پیغمبر بھیجنے والے تھے. وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ نہ تھے طور کے اس طرف جب ہم نے، طور کی جانب کہ جب ہم نے ندا دی. لیکن ولاکن رحمۃ من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون. اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم موسیٰ کو آواز دے رہے تھے طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تمہارا بھیجا جانا، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا خبردار کر سکو. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب بھی ان کے پاس، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آئی، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا اس کی وجہ سے، تو وہ یہ کہتے کہ اے رب ہمارے، کیوں نہ تو نے بھیجا ہماری جانب کسی رسول کو. فنتبع آیاتک، کہ ہم آپ کی نشانیوں کی پیروی کرتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پس جب ان کے پاس حق بات آئی ہماری جانب سے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کہ کیوں ہمیں عطا نہ کیا گیا جیسے عطا کیا گیا تھا موسیٰ کو. اولم یکفروا بما اوتیا من قبل، اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، اولم یکفروا، تو کیا انہوں نے انکار نہ کیا تھا جو کچھ اس سے پہلے موسیٰ کو عطا کیا گیا تھا اس کا. قالوا، انہوں نے کہا، سحران تظاہرا، کہ دو جادوگر ہیں کہ جو ہم پر حاوی ہونا چاہتے ہیں. وقالوا، انہوں نے یہاں تک کہا، انا بکل کافرون، کہ ہم تو ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. کہو کہ لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، هو اہدی منہما، کہ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو. اتبعہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس کا اتباع کرو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیجئے کہ بے شک وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خواہشات کی پیروی کرے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر، یعنی اس کے ہٹ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہیاب کرتا ایسے ظالموں کو. وقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذکرون، اور ہم پے بپے یعنی جڑی ہوئی لوگوں کی طرف بھیجتے رہے باتیں، یعنی ہدایت کی باتیں. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، رہے وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی اس سے پہلے. ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں
قالو تو کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، بے شک وہ ہماری رب کی جانب سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، اور ہم تو اس سے پہلے ہی سے مسلمان ہیں، فرمان بردار ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور بھلائی کے ساتھ برائی ان سے دور کر دی جائے گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نہیں سوری، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ خود اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یعنی انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ریوارڈ کے طور پر اس سے دور برے عمل جو ہیں اس سے اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے برائیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں برائی کو نیکی کے ذریعے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، اور جواب میں کہتے ہیں قالوا لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارا عمل، ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، البتہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ اگر ہم نے تمہارے ساتھ لگ کر ہدایت کی پیروی کی تو ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، رزقا من لدنا، ہماری جانب سے بطور عنایت کے، رزق کے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں۔ بطرت معیشتها، کہ جو اپنی معیشت پر اترا رہے تھے، جو اپنی معاشی حالت پر بہت زیادہ اترا رہے تھے، گھمنڈ میں تھے، اور جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں کسی قوم کے تو ویسے ہی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ رہے ان کے مسکن، وہ رہے ان کے مسکن، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہو سکے۔ یہ موہنجوداڑو ہو، ہڑپا ہو، ٹیکسلا ہو، یہ پاکستان میں جو نظر آتی ہیں، یا سعودی عرب کے اندر جن کا جہاں ذکر ہے، حضرت لوط کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم، حضرت نوح کی قوم، مسکن نظر آتے ہیں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی تو وارث تھے ان کے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور تیرا رب نہ تھا کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیتا یہاں تک کہ اس کے بڑے شہر میں، امہا، جیسے ام القریٰ ہے نا مکہ، عربین پیننسولا کا سینٹرل سٹی تھا وہ، مرکزی شہر، تو فی امہا، اس کے مرکزی شہر میں کوئی رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرے۔
وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم نہ تھے کسی بستی کو ہلاک کرنے والے مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں، تبھی ہم ہلاک کرتے ہیں، اور بلا وجہ ہم کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، تو جو کچھ بھی تم دنیا کی زندگی میں دیے جاتے ہو، یعنی جو کچھ بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں دیا گیا ہے، پس وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے اور ایک کشش ہے، ایک زینت ہے، ایک لبھا لینے والی شے ہے، اور اسی میں سارا فتنہ اور آزمائش ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے۔ جن حضرات نے جمعہ گزشتہ جائی سی مسجد میں پڑھا تھا، یاد ہوگا کہ میں نے سورہ اعلیٰ کی آیات کے حوالے سے اسی بات کو موضوع بنایا تھا کہ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کیا ہے، کہ دنیا کی چیزیں بڑی اٹریکشن رکھتی ہیں، بہت لبھاتی ہیں، لیکن کچھ معلوم نہیں کب تک ہمیں اس میں رہنا نصیب ہوگا۔ ہم عمدہ سے عمدہ کار لیں گے، پتہ نہیں اس میں سفر کرنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، عمدہ سے عمدہ گھر بنائیں گے، اس میں رہنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، یا رہیں گے بھی تو کتنی دیر رہیں گے، جبکہ آخرت اس سے کہیں بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں بھی عقل جو ہے وہ سمجھ کے معنوں میں لے لیں، وہ سمجھ کے جو انسان کے دل میں اتری ہوئی ہے۔ ایک ہے صرف انسان کی انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ، یہ کافی نہیں ہوتی، نہیں، وہ جو دل کی عقل ہے، جب اس میں بات آتی ہے جس میں انسان کو پھر عمل بھی اس کے مطابق جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو کیا ہم نے ان سے اچھا وعدہ نہیں کیا؟ فہو لاقیہ، کہ اس نے اسے حاصل کر لیا۔ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا، تو کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کے مال و متاع سے متمتع ہونے کا موقع دیا اور پھر وہ قیامت کے دن ہو جائے ہمارے روبرو حاضر ہونے والوں میں سے، یا جہنم کے روبرو حاضر ہونے والے سے؟ یہ وضاحت نہیں کی کس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے، بس محضرین، حاضر کیے گئے لوگ، حاضر کیے گئے لوگ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، فیقول، اور کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم ہے؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قول حق ہو گیا، یعنی ان پر عذاب آیا چاہتا ہے، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہ رب ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اغوا کیا تھا، ہمیں گمراہ کیا تھا۔ غوینا، اب وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم نے ان کو اغوا کیا جیسے ہم خود اغوا ہوئے، یا ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ تبرأنا الیک، تو ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، اور یہ ہماری عبادت ہرگز نہیں کرتے تھے۔